بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب انداز سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کا بڑا باغ تھا جس کے کئی حصے تھے۔ اس نے ایک آدمی کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک ٹوکری تھما دی اور کہا، میرے باغ میں داخل ہو جاؤ اور بہترین پھلوں سے ٹوکری بھر کر لاؤ، آپ کو بڑا انعام ملے گا، مگر شرط یہ ہے کہ جب اندر سے گزر کر آ جاؤ تو تمہیں دوبارہ واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یعنی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات مثال دے کر سمجھائی کہ ایک بادشاہ تھے، انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور کہا، یہ ٹوکری لے کر جاؤ اور میرے باغ سے اچھے اچھے پھل توڑ کر لاؤ، مگر شرط یہ ہے کہ ایک بار جانے کے بعد آپ کو دوبارہ جانے کی اجازت نہیں ہوگی باغ میں۔ اس نے کہا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ وہ لے کر اس ٹوکری کو چل پڑا اور ایک طرف سے دروازے میں داخل ہوا۔ اس میں دیکھا کہ اس کے اندر پھل تو ہیں مگر پسند نہیں آئے۔ یعنی جب اس شخص نے پہلے درجے میں قدم رکھا تو اسے پھل پسند نہیں آئے، پھل تو تھے پر اچھے نہیں لگے۔ اگلے درجے میں داخل ہوا، یہاں پھل پہلے سے بہتر تھے۔ سوچنے لگا کچھ توڑ لوں، کہنے لگا اگلے درجے سے توڑوں گا۔ یعنی ایک کے بعد جب دوسرے درجے میں داخل ہوا تو اس نے سوچا کہ میں اگلے حصے میں سے پھل توڑوں گا، شاید وہاں اس سے بہتر ہو۔ پھل یہاں بھی کچھ بہتر تھے، پھر اگلے درجے میں بہت بہتر تھے اور اس سے اگلے درجے میں بہت ہی بہترین تھے۔ یہاں دل میں خیال آیا کہ اب تو میں کچھ پھل توڑ لوں، پھر سوچنے لگا آگے سب سے بہترین پھل توڑوں گا۔ یعنی یہ شخص جس بھی درجے میں جاتا وہاں سے پھل نہ توڑتا کہ آگے اس سے بہتر ہوں گے، آگے اس سے بہتر ہوں گے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ سب سے آخری حصے میں سب سے بہتر ہوں گے۔ جب اگلے اور آخری درجے میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، وہاں پر تو کسی بھی درخت میں پھل نہیں ہے۔ افسوس کرنے لگا کہ اے کاش میں نے پہلے درجے سے پھل توڑ لیے ہوتے تو آج میری ٹوکری خالی نہ ہوتی۔ یعنی جب آخری درجے میں اس شخص کو کوئی پھل نہیں دکھائی دیے تو اسے بڑا ملال ہوا کہ کاش میں پہلے ہی پھل توڑ لیتا، اب میں بادشاہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دوست، بادشاہ اللہ رب العزت کی مثال کے مانند ہے اور انسان جو باغ میں جا رہا ہے وہ تیری مثال ہے، اور ٹوکری سے مراد تیرا نامہ اعمال ہے۔ زندگی کی مثال باغ کی مانند ہے۔ یعنی زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں صرف ایک مرتبہ دیتے ہیں، بار بار نہیں دیتے، اور اس کے مختلف حصے تیری زندگی کے ہر دن کے مانند ہیں۔ یعنی باغ کے جو حصے تھے وہ تیرے ہر دن کے مانند تھے۔ اب تجھے ہر دن میں نیکیوں کے پھل توڑنے کا حکم دیا گیا، لیکن تو روز سوچتا ہے کہ میں کل سے نیک بن جاؤں گا، یعنی اگلے درجے سے پھل توڑوں گا، اگلے درجے سے پھل توڑوں گا۔ تیرا اگلا دن نہ آ سکے گا اور تجھے اسی دن اللہ کے حضور جانا پڑ جائے گا۔ یعنی انسان سوچتا ہی رہ جائے گا کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا، کل سے اچھے کام کروں گا، لیکن وہ دن کبھی نہیں آئے گا، یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 8 سورہ الاعراف آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ سو جس وقت ان کی میعاد معین آ جائے گی اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکے گی اور نہ ایک آگے بڑھ سکے گی۔ یعنی جس وقت موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے گا اس وقت نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹے گی اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکے گی۔ جو بھی نیک کام کرنا ہے وہ آج ابھی اور اسی وقت سے شروع کرنا ہے، کل کو ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو جائے اور کوئی بھی نیک عمل کرنے کی ہمیں مہلت نہ ملے۔ صدق اللہ العظیم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔